اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا، اس عدالت نے جس نے عامر کا راستہ روکنا تھا، اسی عدالت نے عامر کا راج کو ربر سٹیمپ کیا، اسی عدالت نے عامر کو یہ اجازت دی، غیر آئینی اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے۔ شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے عامر کے ساتھ دیا، عوام کے ساتھ نہیں دیا۔ جب بھی موقع آیا انہی جج صاحبان نے عامر کے ساتھ دیا، دستور کے ساتھ نہیں دیا، آئین کے ساتھ نہیں دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی، وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہوں گی۔ اور اگر 18 اکتوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، تو ان شہداء نے سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی، ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا، اسی انتخابات کا حصہ تھا، اسی منشور، اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی، جس میں ہمارا آئینی عدالت، چاروں صوبوں کے برابری کی نمائندگی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا کمپوننٹ موجود تھا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا۔ ہم نے یہ وعدہ 2006 میں کیا تھا، آپ کا حکومت آئے 2008 سے لے کے 13 تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ، بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا، دنیا میں نہیں چل سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جب میں پوچھتا ہوں کیوں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا۔ اب یہ جو وفاقی عدالت ہے، یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے، 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے، پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے حیدرآباد کے یہ پھٹا ہوا سمندر کو دیکھے، حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھے، ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے 1 یونٹ نہ کھپے۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو، ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے۔ یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ
تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930s میں پاکستان بننے سے پہلے گول میز کانفرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں، سول کیسز میں انصاف دے، دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشوز پہ، وفاقی ایشوز پہ انصاف دے۔ یہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا۔ یہ مطالبہ جسٹس دوراب پٹیل کا مطالبہ تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دوراب پٹیل کون تھا؟ جسٹس دوراب پٹیل وہ جسٹس تھا، وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا۔ وہ پی سی او جج نہیں، وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا۔ وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے۔ ان کے خلاف جو آپ نے سو کالڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا۔ یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران، جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا۔ وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا۔ اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا۔ اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا، مگر اس نے چیف جسٹس کا عہدے کو لات مار کے استعفیٰ دیا، مگر کسی عامر کا راج کو قبول نہیں کیا۔ اس منصف نے 1980s میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے، وفاق کا برابری کا نمائندگی ہو۔ اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، آج میں کر رہا ہوں، آج آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو قائد اعظم نے لڑا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نامکمل مشن کو ہم مکمل کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے، ہمارا مطالبہ برابری کا ہے۔ یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تختے دار پہ لٹکایا۔ یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی۔ یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو؟ آپ نے اگر منصف بننا ہے
इंसाफ देना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आइन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है, बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा खरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। यह हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आइन साजी आइन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आइन साजी 1973 की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जियादों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। हम से जो हो सके हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए, मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद तन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा
جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی کام کر کے دکھایا۔ جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے، اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے، تاریخ آپ کو یاد رکھے گا۔ مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا، تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ، حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق بنے۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے، اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو، مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں۔